اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ چونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، دو بھاری قافلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے۔ اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر 33 میں براہ راست ان سے خطاب ہے، اے گروہ جن اور اے گروہ انس، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے، کناروں سے، فانفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی سرعت کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے، پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں، کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا۔ لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر، اس سے آگے نہیں۔ جیسے کہ آ چکا ہے، میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے، یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولان گاہ ہے، اس میں یہ جائیں جدھر جائیں چلے جائیں، اس سے آگے نہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ طے کرتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں، لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات، کل یونیورس، اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا، یعنی یہ کہ جہنم میں پڑنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں۔ کاش کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس روز انسان چاہیں گے کہ اس طرح زمین شق ہو جائے، وہ اس میں دھس جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے۔ یہ تو ہوگا یوم الحساب کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ من اقطار السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا، معدوم ہونا، یہ بھی بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں، ہمیں وجود عطا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے۔ ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں، معدوم نہیں ہو سکتے، یہ بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب۔ یہاں پر ویسے جو الا بسلطان، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی سند، اس طرح کی کوئی بات ہے، اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا، میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم۔ بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن صناعیوں اور کاریگریوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر پھینکے جائیں گے شعلے بھڑکتے ہوئے آگ کے، ونحاس، اور دھواں ملا ہوا، وہ آگ جس میں کہ دھواں ملا ہوا ہو، فلا تنتصران، پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، فكانت وردة كالدهان، تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تلچھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، چنانچہ کئی جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، میدان قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے
کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی، جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کے اندر ہر سال جب ڈکلیئر کرتے ہیں امتحان، سالانہ امتحان کا نتیجہ، تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب علم سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہونے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے لکھ کر کے آئے تھے ہم، اور بعض کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا، بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی، نہ جن سے نہ انس سے، ان کے گناہ کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے، انہیں تو معلوم ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، یعنی ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر ٹاس کرے گا اسے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جب پھینکا جائے گا اسے جہنم، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ کہ جو جھٹلانے والے تھے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جسے مجرم گناہ گار جھٹلاتے رہے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے، اس آگ سے نکلیں گے، پانی پینا چاہیں گے تو وہ پانی کھولتا ہوگا، حمیم آن، کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا۔ یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے، سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا، ترتیب عکسی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرزا و ترسا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی؟ اس کے لیے جو توجیہ میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اطمینان ہے، انشراح ہے، کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیحدہ جنت ہے، انسانوں کے لیے علیحدہ ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں، دونوں کے ذوق جدا ہیں، دونوں کے مذاق جدا ہیں، لہذا ایک جنت ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے کہ جو جنات کے لیے ہے۔ ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز، وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، ان کے تقاضے مختلف ہوں گے۔ تو لمن خاف، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دی اللہ نے، وہی تسلیہ کا صیغہ ہے چونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل۔ یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی، تو جنتیوں کے دو درجے ہیں، ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے، تو چار ہو گئے۔ کمتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، تو دو اور دو چار۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے۔ پہلے یہ کمتر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں چشمے ہیں۔ اب عینان، ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں، جوڑے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور وہ وہاں تکیہ لگائے ہوں گے، سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر بنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے، استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے، تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شے کا ہوگا، گویا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے، ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے، نیچے کو ہوں گے، تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں ہوں گی وہ عورتیں کہ جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی،
عورت کے اندر شرم اور حیا جو ہے اس کا خاص زیور ہے، یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ تو نگاہوں کا نیچا ہونا یہ اصل میں حیا اور شرم کی علامت ہے، نیچے نگاہ والیاں۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے، ان سے پہلے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لیے بیویاں ہوں گی، اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لیے ان کی مناسبت سے ہوں گی، اور وہ جو ہوں گی جو جنت جو جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لیے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا، اور اسی طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کو بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے پہلے نہیں چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا، بھلائی کا، نیکی کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں۔ اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، پہلی جنتیں کن کی ہیں، دوسری جنتیں کن کی ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے۔ ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں، اولئک المقربون، اور ایک وہ ہے کہ جو داہنے والے ہیں، اور ایک ہے شمال والے۔ تو ایک تو ہے بنیادی، یہ گمراہ تھے، یہ جہنمی، یہ نیک تھے، اور یہ جو ہے جنتی ہیں، لیکن ایک ہے بہت آگے والے، فالسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں، وہ جو بلند تر نیکیوں والے ہیں، بلند تر مقامات والے ہیں۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو درجے ہو گئے تھے۔ تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہیں، اصحاب الیمین، اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین بارگاہ ہیں، سابقین۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی دو ہوں گی، ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے۔ مُدْحَامَّتَانِ، بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی، سبز کاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، گہرا سبز، سیاہی مائل سبز، اتنی گہرا سبز ہو کہ سیاہی مائل ہو جائے۔ یہ میں ابھی عرض کروں گا، اس کی ایک خاص پس منظر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ یوں سمجھیے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق، اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا، اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، حجاز، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جب آتے تھے چشمے اور جب بہہ جاتی تھی وادیاں تو ابلتی ہوئی پہاڑی، چونکہ چشمے جیسے ہوتے ہیں پہاڑی نالے، تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے۔ اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے، کھجور کے درخت، اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کا وہ سبزی مائل گہرا، اور اسی کے اندر پھر جو چھاؤں ہے، تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے، ایک عجمی ذوق ہے۔ وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے، عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر کھجوریں ہیں، انار ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان، اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں، نہایت خوبصورت۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام، اب یہاں حور کا لفظ آیا، پہلے میں نہیں آیا ہے۔ پہلے میں یہ تو آیا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، لیکن لفظ حور یہاں آیا ہے۔ اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا لفظ آئے گا، دوسرے کے ساتھ نہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، اب یہ بھی عرب پس منظر ہے، خیموں میں رہنے والے۔ وہ حوریں کہ جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے، پورے عرب کے اندر، حجاز کے اندر بہت کم، جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں رکی رہنے والیاں۔
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ شمع محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغ خانہ بنتی ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ یہ ان دونوں کے میرے نزدیک علیحدہ علیحدہ، جنات کی جو جنت ہے اس میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فراہم کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے، اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی اور حوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے سبز مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذی الجلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھا نبی، رسول، کتاب، کسی کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ اور آخرت، جنت اور دوزخ، باقی اللہ کی کریٹو جو اس کی ایکٹیویٹی ہے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، تذکیر بآلاء اللہ، ان کا ذکر ہے۔ تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے، اور جوڑا ہونے کے وہ نسبت آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی اس میں۔ وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے، یہاں اس کی عکسی ترتیب سے۔ سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے، جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا، جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ، واقع ہو جانے والی، لیس لوقتہا کاذبہ، اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ ہو کر رہنی ہے۔ خافضۃ رافعہ، جو پس کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی۔ بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائیں گے، اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے، غرباء تھے، ابو الدرداء، ابو ذر، ابو ہریرہ، فقراء صحابہ، ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے۔ خافضۃ رافعہ، پس کرنے والی، اٹھانے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپ آئے گی، لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے۔ وبست الجبال بسا، اور جب کہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت حباء منبثا، ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں گے، پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین گروہ میں منقسم ہو جاؤ گے۔ اب یہ تین گروہ تھے وہاں، ایک وہ جو جہنمی تھے، دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں، اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو بعد والی دو جنتیں ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت ہو، كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم ہو جاؤ گے تین گروہوں میں منقسم۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو داہنے والے ہوں گے، یا یمن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، جو مبارک ہوں گے، ما اصحاب المیمنہ، تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے؟ واصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے، شومی قسمت، جو برے انجام والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں، جانتے ہو وہ مشأمہ کیا ہوگا، اصحاب مشأمہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو دو گروہ ہو گئے، والسابقون السابقون، اور اگلا آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ کے۔ مقربین بارگاہ، یہ تقرب ہی تو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو۔ تو جو مقرب ہوں گے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا قرب تلاش کرو، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ گے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔
بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئی پھر یہ امت، اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا۔ صحیح بات یہ ہے ہر امت میں سابقون الاولون والمہاجر والانصار والذین تبعوہم بإحسان، یہ ہر امت میں رہا، ہر دور میں رہے گا۔ اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے، کوئی شہادت کا مقام عظمیٰ حاصل کریں گے، کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے سابقون الاولون اور آگے نکل جانے والے اور اصحاب الیمین، وہ جو بھی پیچھے ان کا آ رہے ہیں، والذین تبعوہم بإحسان، وہ بھی ہوں گے، عام صالحین مومنین بھی ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی، بعد والوں میں بھی ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے۔ بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے؟ وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے۔ تو سلۃ من الاولین کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین بعد والوں میں سے تھوڑے، علی سرر موضونہ، وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش میں ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کہ جو سدا اسی طرح رہیں گے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا، بچہ رکھا جوان، جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں، اب کسی اور کو لاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا، لہذا وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے، خدمت کرتے رہے۔ بے اکواب و اباریق، وہ آب خورے لے کر، جام اور مینا لے کر، آب خورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں گے، جام و مینا، وقاسم من معین، اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتھری ہوئی، صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا، اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی، دکھن ہوگی، ولا ینزفون، نہ وہ بہکیں گے، نہ بہکی باتیں کریں گے۔ یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو، وہ شراب الطہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہک جاتا ہے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جون سا چاہیں اپنے سلیکشن پر۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے جانوروں کے، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یشتہون۔ وحور عین، اور حور ہوں گی، حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے، دوسری میں نہیں آئے گا۔ یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ، کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ حوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے، مقربین نے، سابقون الاولون نے جو قربانیاں دیں، جو اثار کیے، جو جانثاریاں کی، جو سرفروشیاں کی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، الا قیلا سلاما سلاما، بس ان کے لیے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی۔ یہ تو ہو گئے اب مقربون۔ اب آئیے واصحاب الیمین، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ فی صدر مخضود، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا، وطلح منضود، اور کیلے تہ بر تہ، کیلوں کے گچھے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، وظل ممدود، سائے پھیلے ہوئے، وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا، وفاکہۃ کثیرہ، اور میوہ کثرت کے ساتھ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے، اور نہ ممنوع ہے کہیں ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت پہ لگا ہوا ہوگا۔ وفرش مرفوعہ، بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے۔ انا انشأناہن انشاء، ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر۔ فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، عربا اترابا، پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر،
لأصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے، سلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، وسلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے۔ یہ اصحاب الیمین ہوئے۔ اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، اب رہ گئے وہ بائیں والے۔ کیسے ہیں وہ بائیں والے؟ فی سموم، وہ تیز لو میں ہوں گے، وحمیم، کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے، وظل من یحموم، اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے، مرفع الحال تھے، ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں، دنیا کا عیش و آرام تھا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر، اور وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حنث العظیم، کانوا یصرون علی الحنث العظیم، وکانوا یقولون، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے اے نبی، ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، لازماً جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو۔ بھٹک رہے تھے، ہم نے نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سورہ قاف کے الفاظ یاد کیجئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں، تمہارا حال کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے اس زقوم کے درخت سے، فمالئون منہ البطون، اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، جیسے کہ پیاس سے مرا ہوا جنین بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو، پھر جہاں پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا، ایسے پیو گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی، یہ ہوگی ان کی ضیافت، ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو۔ اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ جو الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ، اس کا یہاں شروع میں آ گیا، ترتیب الٹی ہو گئی۔ اب آگے چلیے، اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صنعائی اور خلقت، آسمان زمین بنائے، دریا چلائے، اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں، سوال کے انداز میں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں تصدیق کرتے، کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، کیوں تمہیں اس میں تعجب ہے، استبعاد کیوں نظر آتا ہے؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو، وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بھی آگے آ جائے گا۔ یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے، ابڈومینل وال بھی ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، پھر اندر وہ جھلی ہے، 3 پردوں میں، فی ظلمات ثلاث، کون تخلیق کر؟ تم تخلیق کرتے ہو، تم نے اعضاء بنائے ہیں وہاں جا کے، تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، تم نے تو بس وہ بوند تھی وہ ٹپکا دی، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ،
یہ سب کچھ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب سکھایا ہے، جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار تو کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ یہ ساری کاریگری، صنائی، مصوری، خلاقی، یہ سب تیری ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون ارأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، بہرحال اس کی ایک توجیہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے۔ تمہارے مابین موت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں۔ موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا۔ گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشسنس، وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے۔ جسم جو ہے وہ نیا ملے گا۔ یہ دو جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے ایک وقفہ ڈالا ہوا ہے، یہ موت کا۔ ہم نے یہ دیدار سے حائل کر دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سرحد پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو۔ روح وہی ہوگی، جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ دیے جائیں گے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت واضح ہو کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا۔ یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا ہے، مسلسل بدل رہا ہے، کنٹینیوس چینج میں ہے یہ۔ میرے خون کے خلیات ارب ہا ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے ہیں، کل وہ ختم ہو چکے ہیں، نئے آ جائیں گے۔ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس۔ ہماری کھال کے اوپر سے جلدی پھسلتی رہتی ہے اور بنتے رہتے ہیں، ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخن جو ہیں۔ تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی کون سا جسم ہوگا؟ میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا؟ کون سا جسم ہوگا؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا، جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے، اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ، جو ملحق کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ، وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا۔ تو نحن قدرنا بینکم الموت، گویا کہ ہم نہیں تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں، تمہارے جیسے امثال۔ اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی ہے۔ سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، امثال کا لفظ آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم۔ تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت، میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے، لیکن میرے جسم کے اندر تو نہ معلوم کتنے تغیرات آ چکے ہیں۔ الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے تم، اس میں اٹھا دیں گے تمہیں، یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان، تمہیں معلوم ہے۔ تمہارے مٹی کے اجزاء ہیں، سلالۃ من ماء مہین، اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ذروہ سنام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اے انسانوں تم اس کو تو جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا، جانتے ہو کہ نہیں؟ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت اخذ کرتے،
کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اب آگے چلیے، اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان۔ افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو، دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے؟ بل انت یا رب، کہیے نہیں اے اللہ تو اگانے والا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکے میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوئے انقلاب، یہ کس کا نظام ہے؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں؟ بل انت یا رب لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دیں، کوئی آفت سماوی آئے، کوئی جھکڑ چلے، کوئی اولے پڑ جائیں، فظلتم تفکہون، تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، انا لمغرمون، ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا، ہم نے بیج ڈالا، ہم نے کھاد ڈالی، ہم نے یہ کیا، سب بیڑا غرق ہو گیا، انا لمغرمون، ہم پر تو بہت بڑا تاوان آ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے، برسایا ہے، یا ہم ہیں برسانے والے؟ بل انت یا رب، یقیناً اے پروردگار تو ہے اتارنے والا۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو، روشن کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے، اٹھایا ہے، اگایا ہے، یا ہمیں اگانے والے؟ بل انت یار، اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں، یہ سوال یہ جواب۔ افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو، اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی متاع، یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو رگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا، درخت کس نے اگائے، تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب کی، اس کے نام کی کہ جو بہت عظمت والا ہے۔ اب آ رہا ہے ان 4 آیتوں کے مقابل میں 8 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اور اس میں جو مضمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب یہ دیکھیے اس عکسی ترتیب میں آخری مضمون آ رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان جگہوں کی، ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں، آج کچھ اندازہ ہوا ہے۔ بلیک ہولز، کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے ستارے، ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں، اس سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام و نشان نہیں رہتا۔ اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول، اور وہ سب کا سب معدوم ہو کر رہ جاتا۔ تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا، والنجم اذا ہوا، ستارہ جب کہ وہ گرتا ہے، اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب ثاقب، یہ تو اور شے ہے، یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے، لیکن ستارہ، بڑے بڑے ستارے معدوم ہو گئے، نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، پرانے ختم ہو رہے ہیں، نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی ہیں، کہاں گئی ہیں؟
وہ بلیک ہولز ہیں اب بھی یونیورس کے اندر، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا ہے تھوڑا سا، تو 1400 برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے۔ وہ تو شہاب ثاقب ہی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم۔ تو اصل بات کیا، قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اس کا جو مفہوم آج سے 1000 سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن کا عملی پہلو ہے، حلال اور حرام کے جو احکام ہیں، وہ وہی جو پہلوں نے سمجھے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا۔ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا، یہ کریشن آف دی یونیورس، یہ ہسٹوریکل ریفرنسز، اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق ہے، کہیں وہ کاسمولوجی ایسٹرونومی سے متعلق چیزیں ہیں، کہیں ایمبریولوجی سے متعلق چیزیں ہیں۔ اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا، اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کھینچتان سے نہیں، جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اللہ کو، اس لیے کہ ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں، کسی شے کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں، یہ حکمت ہے۔ تو حکمت میں، سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے، عمل میں پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ ما انا علیہ واصحابی، جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر تم جانو۔ ایک وقت آ جائے گا کہ جان لو گے۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت۔ تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی، سوچو کیا قدر و قیمت اس کی سمجھی ہے۔ اس پہ ایک زندگی نہیں، اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ انہ لقرآن کریم، اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ ام الکتاب جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے ہی نہیں، چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک، بالکل پاک مخلوق ہے، فرشتے۔ کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ فرشتے اسے چھوتے ہیں اس کتاب کو، کہ جو کرام بررہ فی صحف مکرمۃ، بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ ایدی سفرۃ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ، کرام بررہ، جو کرام ہے بڑے باعزت، ان فرشتوں کا۔ تو لا یمسہ الا المطہرون۔ ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہا نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں۔ اگر ناپاکی بڑی ہے، جنابت ہے، پھر تو چھونا کیا، پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے، لیکن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جو سمجھیے ایک ضمنی مضمون ہے، فقہا نے یہ نکال لیا مسئلہ، لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے۔ قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو، اب فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا، چھو لے گا، کون روک سکتا ہے اسے، چھوئے گا۔ غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں، چھوتے ہیں، اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو، لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے، اس کا جو اصل لب لباب ہے،
اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو۔ یہ باطن کی پاکی قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرط لازم۔ اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے، اسی لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کا ایک ظاہر ہے، الفاظ ہیں، اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی، مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی، اس کی ایک روح باطنی ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہو چکے۔ اسی لیے نوٹ کیجئے، چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے، ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں، 3 مرتبہ آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا، تزکیہ کو آخر میں رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ترتیب اللہ نے بدل دی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تزکیہ پہلے، تعلیم کتاب و حکمت بعد میں۔ پھر سورہ آل عمران میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے پاک کرو اندر سے، پھر اس کتاب کو سمجھو گے، ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں، تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا۔ تفسیر لکھ دو، ہیں لکھنے والے، وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی، اس کے جو ہے ترجمے کیے ہیں پورے قرآن کے، اور بڑے بڑے اچھے عربی انہوں نے بڑی یوں سمجھیے کہ اس پر پوری طرح مہارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کیے، ایسے نہیں کیے۔ لیکن یہ کہ قرآن کی روح، اس کے لیے تزکیہ باطن ضروری ہے، پہلے تزکیہ۔ اسی لیے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہیں، تکبر ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، شہرت کی طلب ہے، اختیار اور اقتدار کی طلب ہے، یہ اگر اندر ہے، یہ خباثتیں بھری ہوئی ہیں، تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا۔ ڈکشنری سے دیکھ لو، پڑھ لو، اندر پاک کرو۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب، اس چیز کے بارے میں تم مداہنت کر رہے ہو، کسل سے کام لے رہے ہو، اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو اپنے ذہن پر، قلب پر براہ راست اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ تمہارا مداہنت کا معاملہ، سستی کا معاملہ، کسل کا معاملہ، اس قرآن کے بارے میں، اتنی عظیم نعمت کے بارے میں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ جھٹلانا ایک تو تھا مشرکین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے خود لکھ لی ہے۔ ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو، جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے۔ آپ مکالمات فلاطوں کی جلدیں اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے پورا کا پورا لا کر کسی گدھے کے اوپر لاد دیجئے تو اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ حالانکہ یہودیوں نے تورات کو کہ انکار تو کبھی نہیں کیا،
ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس۔ تو عملی تکذیب یہ ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ تکذیب ہے حال سے، عمل سے، وہ تکذیب ہے قول سے۔ ہم قول سے تکذیب نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ۔ ہمارا عمل دیکھیں، کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا، سمجھا، اس کے لیے زندگی کا کوئی وقت صرف کیا؟ معمولی معمولی کیریئرز کے لیے 25 سال کی تعلیمیں ہیں جو آج کل انسان حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں سے MBBS کیا ہے، پھر کوئی FSMG کا امتحان دیا ہے، پھر امریکہ میں گئے، پھر امتحان دیا ہے، پھر وہاں، اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے، اور پھر نہ معلوم اس کے بعد ہے، پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے، اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈز، ان سے آدمی کی عمر ہو جاتی 35 برس 40 برس لگے ہوئے۔ اس لیے اس دنیا میں اچھی ذرا معاش اچھی ہو جائے گی، پیسے اچھے ہوں گے، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جائے، اور کیا ہوگا؟ تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے، یہ تکذیب حالی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وہاں مثبت انداز آیا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس میں مضمر کیا بات تھی؟ اپنی ساری صلاحیت، ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر، یہ اس کا مصرف ہے۔ اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ گرفت ہے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کے کورسپونڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس صورت میں موجود نہیں ہے، یہ اضافی ہے، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، عالم نزع ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا کوئی عزیز ہے، تمہارے والد ہیں، تمہارا کوئی بھائی ہے، تمہارا کوئی بیٹا ہے، تمہاری کوئی بیوی ہے، بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے، اس کا جان نکل رہی ہے، اس کی جان جو ہے پھنسی ہوئی ہے یہاں، وانتم حینئذ تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہوتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں اس وقت، اس کی رگے جہاں سے قریب تر، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کی رعیت نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تو لولا ترجعونہا، یہ لولا ملے گا یہاں پر آ کر، فلولا ان کنتم غیر مدینین، فإن کنتم غیر مدینین لولا ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو؟ معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے، کوئی واپس لوٹا سکتا ہے؟ لا سکتے ہو واپس؟ بڑے سے بڑے رائل فزیشین اور رائل سرجنز کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، روک لو اگر روکنا ہے، کوئی ہے کسی میں دم کے روک سکے؟ بڑے سے بڑے سرجن بھی ہیں، بڑے سے بڑے فزیشین بھی ہیں، سب کے سب ڈاکٹرز ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی آئے ہیں لینے کے لیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تمہارا وہ پیارا اور لاڈلا جو جا رہا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہو، لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں، لگے جان سے قریب تر۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم خود مختار ہو، کسی اور کے قابو میں نہیں ہو، تو تمہیں یہ جان لوٹا لینی چاہیے، پھر ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ ظاہر بات ہے، کیا جواب ہوگا اس کا؟ اب اس کے بعد وہی تین جو گروہ شروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں، اگر تو وہ مقربین میں سے تھا، ہمارا نیک بندہ تھا، سابقون میں سے تھا، آگے بڑھتا تھا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا، انفاق مال بذل نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا، ان کان من المقربین فراح وریحان وجنت نعیم، اس کے لیے تو پھر راحت ہی راحت ہے، خوشبی ہوئی خوشبی ہے، اور جنت نعیم، اور جنت نعیم اور باغ ہے نعمتوں والے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ،
اور اگر وہ اصحاب الیمین میں تھا، نیک تھا، بھلا تھا، ہمارے دین کے لیے خدمت وہ بھی کر رہا تھا، اگرچہ وہ سابقون الاولون جیسے نہیں، ان سے کمتر درجے میں، لیکن اصحاب الیمین میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو یمین والے داہنے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن رکھو، وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے، عیش میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں رہیں گے، جس کا ذکر پہلے تفصیل سے آ چکا ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا، اب یہاں مکذبین پہلے لے آئے ہیں، ضالین بعد میں، پہلے جہاں شروع میں بیان آیا تھا ایھا الضالون المکذبون، یہاں اب یہ کہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے، بات ٹھیک ہو گیا، راستے میں وہ اختیار کر لے، جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم، اصل میں بہت بڑا جرم۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی جو تواضع ہوگی، ابتدائی تواضع، وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور پھر اسے جھونک دیا جائے گا جہنم میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے، یہی بات ہے یقین کے قابل، ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تمہیں تین میں تقسیم ہونا ہے، تین گروہوں میں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا، اور اس میں سمجھ لیجیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اجعلوہ فی رکوعکم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فسبح بسم ربک العظیم، جو اس صورت میں دو مرتبہ آیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔